ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کھیل کو شروع کرنے سے پہلے ایک دنیا کی مثال سے سمجھ لیجئے تاکہ بات آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے اور کھیل کھیلنے میں آسانی رہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ایک گیم ہے، یہ ایک کھیل ہے، آپ لوگ اس کھیل میں کھلاڑی ہیں۔ اس کھیل کا ایک وقت مقرر ہے اور جیسے ہی کھیل شروع ہوگا آپ کو اس مقرر وقت میں دیے ہوئے ٹاسک کو جیتنا ہوگا۔ جو ٹیم، جو بندہ جیت گیا تو وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اور جو ہار گیا وہ اس کھیل سے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ گیم سٹارٹ۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 اسٹاپ۔ گیم اوور۔ انہی 10 سیکنڈز میں آپ کو اس گیم کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہی آپ کا مقرر وقت ہے۔ تو اب اس گیم کو ایک بار پھر دیکھیے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ایک گیم ہے، یہ ایک کھیل ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آپ لوگ اس کھیل میں کھلاڑی ہیں۔ اس کھیل کا ایک وقت مقرر ہے اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ اور جیسے ہی کھیل شروع ہوگا آپ کو اس مقرر وقت میں دیے ہوئے ٹاسک کو جیتنا ہوگا۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں؟ سو کیا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب بات بہت غور سے سمجھنا کہ تو آپ کو اس مقررہ وقت میں ٹاسک کو جیتنا ہوگا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے کہ زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ زمین کے کنارے۔ گیم شروع۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 گیم اوور۔ اللہ پاک نے اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ تخت پانی پہ تھا یعنی کائنات کی، زمین و آسمان کی، سورج چاند ستارے سب کی تخلیق کر لینے کے بعد اللہ کا تخت یعنی اللہ نے کمانڈ پانی پہ کی کہ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے کائنات بنا ڈالی، پھر سورج چاند ستارے زمین آسمان بنا دیے، پھر ان میں رہنے کے لیے جاندار بنا دیے، اور تمام جانداروں میں انسان کو سر فہرست رکھا، اور اس کھیل کے مرکزی کردار بھی انسان کو ہی چنا گیا۔ سارا پلان کیونکہ پلان بنانے والے کے علم میں تھا، جہاں سے اس نے سوچا یعنی گیم کے آغاز سے گیم کے اختتام تک
اس کی سوچ میں، اس کے ارادے میں مکمل سکیچ تیار ہو چکا کہ یہ زمین آسمان کتنی دیر تک قائم رہیں گے، یہ کھیل کا میدان، یہ کھیل، یہ بازی، یہ بساط کتنے دن تک قائم رہے گی۔ پلان بنانے والے نے سب طے کر دیا، یعنی اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اور پھر اس نے اس میں کھلاڑیوں کو یعنی انسانوں کو سمجھا دیا کہ اس گیم کے یہ اصول ہوں گے، ان کی پابندی کرنا ہوگی۔ میدان میں جس جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے وہاں تم نہیں جاؤ گے، اور اگر گئے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ اور پلان بنانے والا یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کیا کرے گا، مگر اس نے یہ اختیار دے دیا کہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی، ایک برائی، تو چن لو جو تم نے اپنی مرضی سے چننا ہے، اور تم کیا چنو گے وہ تو میں جانتا ہوں، پر تم پر اس کھیل کے دوران کوئی زبردستی نہ ہوگی، تم اپنی مرضی سے اپنا راستہ چن سکو گے۔ تو جو تکلیفیں تمہیں پہنچیں گی اس کھیل کے دوران وہ تمہارے اپنے ہی وجہ سے پہنچیں گی، جب تم اصولوں کو توڑو گے، جب تم اس کھیل کے بنائے اصولوں کو توڑو گے۔ تو جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ تو اس کے لیے اس بات کا علم رکھنا آسان ہے کہ تم کیا کرو گے اور کس وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور کون ہوں گے جو اپنے نفسوں پہ ظلم کریں گے، کیونکہ تم پلان بنانے والے کے علم میں وہ سب کر چکے ہو جو اب گیم میں کرو گے۔ لیکن اس نے تمہیں ایک موقع دینے کے لیے کہ کیونکہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ اپنا عمل اگر بدل سکتے ہو تو دنیا کے اس کھیل میں جا کر بدل لو، تمہیں ایک موقع دیا گیا ہے کہ خود کو پاک کر لو۔ گویا دنیا کی بساط، دنیا کا میدان، دنیا کا کھیل بلا وجہ نہیں شروع کیا گیا، بلکہ اس لیے شروع کیا گیا کہ جو اللہ کے علم میں ایک زندگی گزار چکے ہو، اگر وہ عمل اس کے حکم کے خلاف ہیں تو دنیا کی ایک ابتدائی زندگی عطا کی گئی کہ جو اپنی غلطی سدھار سکتا ہے تو سدھار لے، موقع دیا گیا ہے، کیونکہ اصل زندگی ابھی جو گزارنا ہے وہ آگے ہے، اس کے بعد ہے۔ تو جو ٹیم، جو بندہ جیت گیا تو وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا، اور جو ہار گیا وہ اس کھیل سے آؤٹ ہو جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی جو ٹیم، جو بندہ جیتے گا مقرر وقت کے اندر اس کاؤنٹ ڈاؤن میں، یعنی یہ جو الٹی گنتی کے خاتمے ہونے تک جیت گیا تو وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا، اصل زندگی میں داخل ہوگا۔ اصل زندگی ابھی آنا باقی ہے۔ تم اسی زندگی کو کیا سمجھ بیٹھے جو صرف تمہیں ایک اصل جگہ پہنچانے کے لیے یہ وقتی میدان بچھایا گیا ہے، جس کی حقیقت، اصل دنیا یعنی آخرت کی دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، کائنات اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے، یعنی سفر کا ایک رخ وہ تھا جو اللہ کے علم میں تھا، اور اس کا دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ، یہ آئینہ وہ ہے جو اب عمل میں تم اور میں کر رہے ہیں۔ یعنی سفر 1 سے 100 تک نہیں تھا، بلکہ ایک گزرا ہوا سفر 100 سے 1 کی طرف رواں ہے، یعنی آئینے کے سامنے ہو، جو کبھی کہیں کر چکے وہی کر رہے ہو، اللہ کے علم میں وہ سب کر چکے، یہاں فقط اس کو دہرا رہے ہو، مگر موقع دیا گیا تمہیں، تمہاری جانوں پہ اختیار دیا گیا ہے کہ عمل بدل سکتے ہو اپنے، مقدر بدل سکتے ہو اپنے، تو بدل لو، یہی اختیار دے کر بھیجے گئے ہو۔
اگر تم سمجھو تو یہ گیم اپنے اختتام سے شروع ہوئی۔ جو علم میں کام ہو چکے وہ عمل میں اب ہو رہے ہیں۔ تو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ تو اب جو ہو چکا تو ہم انسان کیا کریں؟ تو بس پھر اب وہ اعمال کرے جس کی ہدایت دے کر دنیا میں بھیجے گئے، جو احکام اللہ نے ہم تک پہنچا دیے کہ اس طرح سے زندگی گزارنا۔ تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔